سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج اسپیشل میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، کچھ سوال و جواب ان کے ساتھ ہوں گے۔ میں انٹروڈکشن کرواتی چلوں۔ ہمارے ساتھ ہیں علامہ پیر سید عبد القادر جیلانی صاحب، جن کے بارے میں آپ نے سنا بھی یقیناً ہوگا۔ کچھ مختلف سوالات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہیں، آج ہم ان سے ضرور پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ۔ آپ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کے خاندان اور آپ کا یہ جو اوور آل کام ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عرض یہ ہے کہ ہم لوگ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، اور سرکار نے دنیا سے جاتے وقت کہا میں قرآن اور آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے آل بیت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی، روحانی اور دینی ڈیوٹی ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کی پرورش کریں، اس کی دیکھ بھال کریں۔ میں ماں باپ کے گھر جب پیدا ہوا تو پیدائش کے فوراً بعد جہاں میرے شعور کو پہنچا تو میرے والدین نے میرے کانوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہیں دین کے کام پر لگائیں گے۔ الحمدللہ اسکول جانے سے پہلے میں کافی علوم پڑھ چکا تھا۔ پہلی جماعت بیٹھنے کے وقت میں اپنے اسکول میں بیٹھا ہوتا تھا، لوگ مجھ سے سوال کرنے کے لیے وہاں آتے تھے تو میں ان کے جوابات دیا کرتا تھا۔ 4 جماعتیں اسکول پڑھنے تک میں نے تمام لوکل علوم جو سے وہ حاصل کر لیے ہوئے تھے۔ تو یہ ہماری بیک گراؤنڈ یہ کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے تبلیغی سلسلے میں اس ملک میں آئے ہیں۔ ہم حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں۔ حضرت غوث پاک کے جو بڑے صاحبزادے سید شاہ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے 8ویں پشت میں ہے سید شاہ محمود اچی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے آگے شاہ چراغ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس خاندان میں سے ہیں۔ یہ تبلیغ اور احیاء دین کو زندہ کرنا اور مسلمانوں کو دینی شعور کے ساتھ بیدار کرنا اور مسلمانوں کو ذہنی اور اعتقادی طور پر پرورش کرنا، یہ ہمارا خاندانی مشن چلا آ رہا ہے، کیونکہ سرکار کی بارگاہ سے ہمیں یہ مشن ملا تھا۔ اور میں الحمدللہ پھر فارغ التحصیل عالم ہونے کے بعد سن 50 میں پہلی مرتبہ میں نے پڑھانا شروع کیا۔ وہاں سے لے کر اب تک میں لگاتار دینی کام کرتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ جو آپ کو کتب خانہ نظر آ رہا ہے، ان میں ایک بھی کتاب ایسی نہیں جس سے میں آشنا نہیں ہوں، اس کے کانٹینٹ سے الحمدللہ آشنا ہوں۔ ساتھ والے کمرے کئی کمرے بھرے ہوئے ہیں، کئی کروڑ روپے کا کتب خانہ ہے، صرف اسی مشن کے لیے خریدا۔ 84 ملکوں میں گیا ہوں، مختلف ملکوں میں مدرسے بنائے ہیں، مسجدیں بنائی ہیں، کتب خانے خریدے ہیں، اور میرے مریدین ہیں۔ اور مریدین کا سلسلہ ہمارا اس طرح کا ہے کہ ہم اپنی پیری مریدی کو سورس آف انکم نہیں سمجھتے، نہیں یہ سورس آف انکم ہے، بلکہ احیاء دین کی تحریک ہے۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام ہیں، جن میں سے پیری مریدی کی اجازت صرف 2 کو دی تھی، ایک جناب حیدر کرار کو اور ایک جناب ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ یہ 2 شخص آپ کے طریقت میں خلیفہ تھے۔ تو ان سے جو ہمارا سلسلہ تعلیم ہے حضرت مولا مرتضیٰ سے شروع ہوتا ہے، اور قادری، چشتی، سہروردی، یہ تینوں سلسلے ہمارے خاندان سے چلتے ہوئے ہیں، اور ہم اس خاندان کے لوگ ہیں۔ اس لیے ملک بھر میں جو طریقت کے لوگ ہیں اکثر بیشتر ہم سے تعلق رکھتے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں بھی ہم کہیں جائیں تو پھر لوگ ہمارا اعزاز کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس خاندان کے لوگ ہیں جس گھر میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو چونکہ وہ ہمارا خاندان تھا جو پوری دنیا میں فیضان علم گیا ہے، غالباً آپ کے سوالات کے ضمن میں یہ بات بھی پیری مریدی درست ہے یا نادرست، یہ اس کا بھی جواب ہے۔ یہ اس کا بھی جواب ہے کہ سرکار کے گھر سے چلی ہے۔ جو چیز سرکار سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کنیکٹ نہ ہو وہ اسلام میں رائج نہیں کی جا سکتی، اور نہ اس کا جواز ہے۔ اگر وہ براہ راست ایکسپریس پروویژن میں ہو تو یا انفر کی جائے تو ان سب صورتوں میں وہ اسلام کی دلیل بنتی ہے، اور اس کے ذریعے سے چلنے والا کام وہ اسلامی کام کہلاتا ہے۔ ہم اس سلسلے کے لوگ ہیں۔ ہماری بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم لوگ مدینہ طیبہ میں ہمارے خاندان کے 8 قبریں ہیں، اس کے بعد 4 قبریں ہماری جیلان میں ہیں، اس کے بعد 4-5 قبریں ہمارے اچ شریف میں ہیں، اور 6-7 قبریں ہمارے لاہور میں ہیں۔
شاہ چراغ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار پاک ہے، روضہ شاہ چراغ، مسجد شاہ چراغ، قبرستان شاہ چراغ، روڈ شاہ چراغ، محلہ شاہ چراغ، وہاں سے ہم لوگ آئے ہیں گوجر خان میں. میرے دادا جو 8ویں پشت میں میرے دادا ہیں سید شاہ مخی الدین احمد، گوجر خان سے آپ پنڈی کی طرف آئیں تو 5ویں میل پر اونچی جگہ جو روضہ شریف بنا ہوا ہے، اندر کا روضہ کسی مرید نے بنایا تھا، باہر کی ساری عمارت میں نے بنائی ہے. وہاں بھی جس قدر دینی کام مجھ سے ممکن ہے میں کرتا ہوں. وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں وہ سارے کے سارے میرے مرید ہیں. تو اس طرح ان سے چل کر کے ہمارے خاندان کے لوگ جو ہے ہمارے گاؤں میں آنے تک ان کا سلسلہ تعلیمات یہ ہے کہ سید شاہ مخی الدین احمد چہاری بنگلہ والے، یہ جن کا جب مالب کو بتایا ہے، ان کے صاحبزادے سید سلطان علی شاہ صاحب، تخت پڑی آپ کا مزار پاک ہے جو گکھڑوں کا پرانا دارالخلافہ تھا. وہاں کے ہائی کورٹ کے وہ جج تھے، وہیں ان کا وصال ہوا، وہیں ان کی قبر بنی. ان کے صاحبزادے سید مردان علی شاہ صاحب، ان کا مزار اکال گڑھ جس کو آج کل اسلام گڑھ کہتے ہیں میر پور میں ہے. ان کے صاحبزادے سید امیر علی شاہ صاحب، ان کا مزار اسلام آباد میں ہے، وہ اوقاف کے قبضے میں ہے. سیالی پلالی کے درمیان تمیر اور میرا بیگوال کے درمیان سیالی پلالی جگہ کا نام، وہاں آپ کا مزار پاک ہے. ان کے صاحبزادے حسنین علی شاہ صاحب، ان کا مزار میرے گاؤں میں ہے. ان کے صاحبزادے شاہ حسین بادشاہ، ان کا مزار میرے گاؤں میں ہے. ان کے صاحبزادے ماشاءاللہ ویسے آپ کو اتنی تفصیلات، یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں، آج کل کے دور میں لوگوں کو اتنے چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا. اپنے آباء و اجداد کے بارے میں اتنی تفصیلات کے بارے میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، میں کافی اس سے متاثر ہوئی ہوں کہ لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا، اور اس طرح کا شجرہ معلوم ہونا اور اس کو ڈیٹیل میں بتانا. میں اس باپ کی اولاد میں سوں، مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں ایسے گھوڑے پر میں نے سواری نہیں کی جس کو 100 پشت تک میں نے ٹریس نہیں کیا. اچھا. جو محکمہ مال تھا نا جی، وہ حضرت حیدر قرار کے قبضے میں تھا. اس کے انچارج جناب حیدر قرار تھے. کانا نصاب العرب، پورے عربوں کے نسب کون کس کا کیا لگتا ہے اس بنیاد پر وراثت ملتی تھی. تو یہ جناب حیدر قرار کا جو دماغ تھا وہ کمپیوٹر تھا، اور وہ سارے عربوں کے شجرے ان کے بعد محفوظ تھے. اچھا، آپ نے بیچ میں تذکرہ کیا تھا علوم کا، بچپن ہی سے جو آپ کا ایک شوق بھی رہا اور آپ کو اس طرح کے حالات بھی ملے. علوم اگر میں اب پوچھوں کہ آپ کا انٹرسٹ یا دلچسپی کہاں کہاں ہے؟ میں عرض کروں کہ اسلام کے جتنے بھی علوم متداولہ کہلاتے ہیں یا فنون کہلاتے ہیں، وہ عام طور پر گنتی میں رف اندازے میں 14 بنتے ہیں. اچھا. میں 14 علوم سے گہری دلچسپی رکھتا ہوں کیونکہ اگر آپ اس کو تھوڑا واضح کریں ایگزامپل سے، کون سے ہوتے ہیں 14 علوم؟ میں عرض کروں ہاں جی، جن کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اسلامک نارمیٹیو سائنسز. جی، اسلامک نارمیٹیو سائنسز، وہ جو بھی کوئی دلیل بنے وہ 14 علوم استعمال ہوتے ہیں. پہلا ہے جو کلمے کی بناوٹ کے بارے میں، جس کو آپ صرف کہیں. اچھا. جس کو انگریزی میں آکسیڈنسز کہتے ہیں، صحیح، مارفالوجی کہتے ہیں، اور آئٹمالوجی کہتے ہیں. اور اس کے بعد بنے ہوئے کلمات کو جوڑنے کا علم، جس کو آپ علم نحو کہتے ہیں، جس کو آپ انالیسس یا سنتھیسس کہتے ہیں. اس کے بعد جڑے ہوئے کلمات سے جو آپ مجموعی طور پر مفہوم حاصل کرتے ہیں، اس کا نام ہے ایلوکوینس. اچھا. مخاطب کے حال کے مطابق کلام وارد کرنا. جیسے آپ کی پیشانی پر ایک ریل چل رہی ہے، جو سوالات آپ کے ذہن میں آگے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سوالات آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے اس کے کلام مطابق کلام وارد کرو، اس کا نام ہے بلاغت. یہ 14 علوم ہیں. اگر ہر ایک کا تعارف کروں تو 18 منٹ تو اس لیے، لیکن مکمل طور پر میں الحمدللہ ان کا استاد ہوں. اگر کوئی بھی کتاب نہ میں انگلیوں پہ پڑھا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. اور میرے شاگرد آج بھی جن کے جنازے سے واپس آیا ہوں، وہ 5 MA انہوں نے مجھے کیے ہیں. ان میں سے ہر ایک علم میں الگ الگ انہوں نے کیا ہے. ڈاکٹریٹ بھی کیا تھا، ڈاکٹریٹ بھی میں نے ان کو کرایا تھا. آج ان کا جنازہ تھا، ان کے جنازے سے فارغ ہو گیا. اس طرح کے میرے 2 4 10 20 نہیں کئی 100 شاگرد ہیں جو 84 ملکوں میں گئے ہوئے ہیں. ان سارے علوم کا میں استاد ہوں الحمدللہ. اس علم کو الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے طور پر میں نے مختلف کمروں میں سجایا ہوا ہے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہماری جاری و ساری ہے ابھی تک، اور ایک خاص چیز جو شاہ صاحب کی ریسرچ رہی ہے، جو ان کا مطالعہ رہا ہے، جو انہوں نے کام کیا ہے، جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں یا آزادی تحریک کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح ظاہر ہے فاؤنڈر آف پاکستان، اور علامہ اقبال صاحب کی سوچ وہ ہم سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں.
مگر اس پہ میں نے سنا کہ آپ کی ایک باقاعدہ ریسرچ ہے، وہ کیا ہے؟ عرض یہ ہے کہ میں اس بات کا خود تو دعوے دار نہیں ہوں کہ ہماری باقاعدہ ریسرچ ہے جی، البتہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں میں نے کافی مدت تک پڑھائی ہیں درسیات میں، کیونکہ میرا اپنا دارالعلوم ہے. سن 50 میں نے شروع کیا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد بندے تیار کر کے مختلف ملکوں میں بھیجے، غریبوں کے، مسکینوں، بے کسوں کے، ان کو ایم اے تک میں پڑھاتا بھی رہا ہوں. اور کسی کورس میں یہ ارمغان حجاز لگی ہوئی تھی، مصنوعی اسرار رموز لگی ہوئی تھی، تو میں یہ پڑھاتا رہا ہوں. اس لیے علامہ اقبال مرحوم کا مطلب میری جو سرسری معلومات ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو عقیدے کے اعتبار سے بڑا سچا اور سچا آدمی ہے. اچھا. ہے شراب مصطفیٰ برساں کے دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حابیست. اپنے آپ کو سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دو. اگر تم وہاں نہیں پہنچ سکے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی اور بولاب کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. اپنے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں عقیدے کے طور پر، یقین کے طور پر پہنچانا اور سرکار سے گہری وابستگی پیدا کرنا، یہ دراصل مومن کا امتیاز ہے. اگر وہاں نہیں پہنچ سکے ہو تو تم نے اپنا وقت ضائع کر دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی اور اس میں اصلاح کا پہلو انہوں نے اختیار کیا، جیسا کہ دختر شرق کے نام سے ان کا ایک چیپٹر ہے. بہل اے دختر کہ این دل بری ہا مسلمانان زیبد کافری ہا. اے مسلمان بیٹی، تمہیں میں کہتا ہوں یہ کلر کریم لیپا پوتا، یہ کافرانہ ادائیں ہیں، یہ تیرے لائق نہیں ہیں. اگر بندے ز درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری. اگر اس بڈھے درویش کی تو بات مان لے گی، ہزاروں قوموں کو زوال ہوگا، تجھے زوال نہیں ہوگا. بطول باش و پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. تو خاتون جنت کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کی خلوت کو حاصل کر اس طریقے سے جس نے خاتون جنت لکھی تھی. تو میں تمہیں بتاؤں، خاتون جنت کے کردار کو اپنانا تیرا کام ہے، تیری گود میں حسین دکھلانا میرا کام ہے. انہوں نے بہت خوبصورت باتیں اس موقع پر کہی ہیں. کہتے ہیں کہ ز شام ما بروں آور سحر را بقرآں باز خاں اہل نظر را. تو میدانی کے سوزے کر اتھے تو دیگر گم کرد تقدیر عمر را. میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تو دختر شرق، تو سوسائٹی کو قرآن کی دعوت دے. تو دور حاضر میں بڑا اچنبھا سا لگا کہ خاتون قرآن کی دعوت کس طرح دے. اس کے جواب میں انہوں نے ایک تاریخی چپت مار کے بیدار کیا سوسائٹی کو. کہتے ہیں کہ تو میدانی کے سوزے کر اتے تو دیگر گم کرد تقدیر عمر را. تجھے بھلی چنگی طرح پتہ ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ ایک خاتون کے گداز کرد کی یادگار ہے. کفر کی آغوش سے نکال کے اسلام کی گود میں پھینکنا ایک مسلمان کی قرات کا نتیجہ ہے. ایک مسلمان خاتون نے، ان کی بہن تھی. تو اس کا مقصد یہ ہے، اس طریقے سے کسی دوسرے آدمی نے دعوت نہیں دی، نہ اتنے پائے کا کوئی آدمی تھا کہ دعوت دیتا اور اس قدر وہ اپیلنگ ہوتی. جی. اور خاتون جنت کا ایک مقام پر مرتبے پر گفتگو کی. اہل بیت سے بھی گہری دلچسپی تھی. وہ کہتے ہیں کہ مریم از جگ نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. خاتون جنت کو مرتبہ حضرت مریم کو مرتبہ حاصل ہے، مگر کس ذریعے سے؟ صرف ایک ذریعے سے کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں. لیکن خاتون جنت از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. اور 3 پہلو ایسے ملتے ہیں خاتون جنت کی زندگی میں جو نہ مریم کی زندگی میں ملتے ہیں نہ کسی اور کی زندگی میں ملتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دختر رحمت للعالمین. بالکل. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونا افضل بات ہے، یہ سرکار دو جہان کی بیٹی ہونا افضل بات ہے. دختر رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. اولین و آخرین میں جو سبقت تامہ رکھنے والا بندہ ہے اس کی صاحبزادی ہیں، اور وہ رحمت للعالمین ہے. کل رحمت کی چادر کل کائنات پر اس کی بچھی ہوئی ہے. یہ ایک اصول ہے، رحمت اس سے افضل ہوتی ہے جو اس کا مرحوم ہوتا ہے. افضل نہ ہو تو کسی کے لیے رحمت نہیں بن سکتا. رحمت کسی کے لیے وہ بنتا ہے جو کسی سے افضل ہو. اس کا مطلب یہ ہر فرد کائنات سے اس کا ابا افضل ہے، اس کی وہ بیٹی ہے. اور کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. کہا بدن کے کسی اور حصے سے تشبیہ نہیں دی، یہ تشبیہ بلیغ ہے. حرف تشبیہ بھی معذوف ہے، وجہ شبہ بھی معذوف ہے،
اور کہا میرے دل کا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی اعضاء اگر کاٹ بھی لیے جائیں تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے, لیکن اگر دل اس کا جدا کر لیا جائے تو زندگی نہیں رہتی. یہ بڑی خوب طریقے سے آپ نے بتایا. میں قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بھی, جو آپ کا ظاہر ہے وقت کم ہے اور ایسی شخصیات کا تذکرہ ہم نے کیا جو ممکن نہیں ہے اس وقت میں سمیٹا جا سکے, لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے جو آپ کی ریسرچ ہے میں اس پہ بھی آنا چاہوں گی. میں عرض کروں کہ یہ جو ان کی خیالات کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے نا, وہ علامہ اقبال مرحوم کا ہے. اچھا. اگرچہ بانی کا پاکستان کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, لیکن ان کے تمام تخیلات کی جو رہنمائی کی باغ ڈور ہے وہ علامہ اقبال مرحوم کے ہاتھ میں ہے. جو کچھ انہوں نے سمجھایا, جو کچھ انہوں نے کہا, لوئر ایز اے لوئر وہ سینئر لوئر ہے, اور وہ آدمی عشق رسول میں ڈوبا ہوا آدمی ہے. غیر مسلم اقلیتی صوبوں میں, غیر مسلم اکثریتی صوبوں میں یہ لیڈر وغیرہ ڈر کے مارے نہیں جاتے تھے, لیکن وہ پتلا دبلا نیف و نثار آدمی دین کے بارے میں اتنا مخلص تھا کہ وہ سمجھتا تھا جیوں یا مر جاؤں, دونوں صورتوں میں مجھے یہ کام کرنا ہے. وہ ڈرتا نہیں تھا, اور اس آدمی کی گفتگو میں ایسا جادو تھا, تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ باتیں کرنا, کھانا اتنا کھانا کہ بندہ اس سے زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے. ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا میں نے. وہ آدمی نڈر ہو کے ہر علاقے میں جاتا تھا. اس کی یہ کوشش تھی کہ میری زندگی خرچ ہو جائے, میرا سرمایہ خرچ ہو جائے, میری زندگی کی ساری بساط خرچ ہو جائے, مگر ایک مرتبہ مسلمان کو آزادی کی دولت سے مالا مال کروں. ہم شاہ صاحب معذرت چاہتے ہیں, وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے. یہ ٹاپکس اور آپ کی شخصیت واقعی ایسی ہے کہ اس کے لیے بھرپور وقت ہونا چاہیے تاکہ انسان آپ کی گفتگو اچھی طرح سن سکے, اس کو سمجھ سکے اور سیکھ سکے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے. اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج اسپیشل سے نصرت حارث اینڈ ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. پہلوں کا بھی امام, پچھلوں کا بھی امام, پر خاتون جنت کا ابا. یہ بات بھی کہ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ معراج کی رات حاضر بارگاہ رسالت مآب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟